اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذکر کو سنا جائے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے، اور ہمارا دل جو مردہ ہو چکا ہے تو ان کے ذکر سے، ان کی تعلیمات سے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا، یہ عرس کا مقصد ہوتا ہے، یہ اولیاء کرام سے نسبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈھول تاشے پوری رات بجائے جائے، اس کے اوپر ڈانس بھی کیا جائے، اس کا استقبال بھی کیا جائے، اور نہ جانے ان کو کیا کیا نام دے دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھیں عصر کی نماز پڑھیں، ارے ایسے سردرد بن جاتے ہیں کہ ڈھول جس علاقے سے نکلتے ہیں اور جس علاقے کے اندر نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پریشانی ہو جاتی کہ فجر میں اٹھ پائے گا یا نہیں اٹھ پائے گا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذکر کو سنا جائے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے، اور ہمارا دل جو مردہ ہو چکا ہے تو ان کے ذکر سے، ان کی تعلیمات سے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا، یہ عرس کا مقصد ہوتا ہے، یہ اولیاء کرام سے نسبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈھول تاشے پوری رات بجائے جائے، اس کے اوپر ڈانس بھی کیا جائے، اس کا استقبال بھی کیا جائے، اور نہ جانے ان کو کیا کیا نام دے دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھیں عصر کی نماز پڑھیں، ارے ایسے سردرد بن جاتے ہیں کہ ڈھول جس علاقے سے نکلتے ہیں اور جس علاقے کے اندر نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پریشانی ہو جاتی کہ فجر میں اٹھ پائے گا یا نہیں اٹھ پائے گا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذکر کو سنا جائے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے، اور ہمارا دل جو مردہ ہو چکا ہے تو ان کے ذکر سے، ان کی تعلیمات سے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا، یہ عرس کا مقصد ہوتا ہے، یہ اولیاء کرام سے نسبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈھول تاشے پوری رات بجائے جائے، اس کے اوپر ڈانس بھی کیا جائے، اس کا استقبال بھی کیا جائے، اور نہ جانے ان کو کیا کیا نام دے دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھیں عصر کی نماز پڑھیں، ارے ایسے سردرد بن جاتے ہیں کہ ڈھول جس علاقے سے نکلتے ہیں اور جس علاقے کے اندر نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پریشانی ہو جاتی کہ فجر میں اٹھ پائے گا یا نہیں اٹھ پائے گا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذکر کو سنا جائے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے، اور ہمارا دل جو مردہ ہو چکا ہے تو ان کے ذکر سے، ان کی تعلیمات سے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا، یہ عرس کا مقصد ہوتا ہے، یہ اولیاء کرام سے نسبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈھول تاشے پوری رات بجائے جائے، اس کے اوپر ڈانس بھی کیا جائے، اس کا استقبال بھی کیا جائے، اور نہ جانے ان کو کیا کیا نام دے دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھیں عصر کی نماز پڑھیں، ارے ایسے سردرد بن جاتے ہیں کہ ڈھول جس علاقے سے نکلتے ہیں اور جس علاقے کے اندر نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پریشانی ہو جاتی کہ فجر میں اٹھ پائے گا یا نہیں اٹھ پائے گا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذکر کو سنا جائے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے، اور ہمارا دل جو مردہ ہو چکا ہے تو ان کے ذکر سے، ان کی تعلیمات سے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا، یہ عرس کا مقصد ہوتا ہے، یہ اولیاء کرام سے نسبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈھول تاشے پوری رات بجائے جائے، اس کے اوپر ڈانس بھی کیا جائے، اس کا استقبال بھی کیا جائے، اور نہ جانے ان کو کیا کیا نام دے دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھیں عصر کی نماز پڑھیں، ارے ایسے سردرد بن جاتے ہیں کہ ڈھول جس علاقے سے نکلتے ہیں اور جس علاقے کے اندر نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پریشانی ہو جاتی کہ فجر میں اٹھ پائے گا یا نہیں اٹھ پائے گا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذکر کو سنا جائے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے، اور ہمارا دل جو مردہ ہو چکا ہے تو ان کے ذکر سے، ان کی تعلیمات سے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا، یہ عرس کا مقصد ہوتا ہے، یہ اولیاء کرام سے نسبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈھول تاشے پوری رات بجائے جائے، اس کے اوپر ڈانس بھی کیا جائے،
اس کا استقبال بھی کیا جائے، اور نہ جانے ان کو کیا کیا نام دے دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھیں عصر کی نماز پڑھیں، ارے ایسے سردرد بن جاتے ہیں کہ ڈھول جس علاقے سے نکلتے ہیں اور جس علاقے کے اندر نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پریشانی ہو جاتی کہ فجر میں اٹھ پائے گا یا نہیں اٹھ پائے گا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذکر کو سنا جائے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے، اور ہمارا دل جو مردہ ہو چکا ہے تو ان کے ذکر سے، ان کی تعلیمات سے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا، یہ عرس کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کرام سے نسبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈھول تاشے پوری رات بجائے جائے، اس کے اوپر ڈانس بھی کیا جائے، اس کا استقبال بھی کیا جائے، اور نہ جانے ان کو کیا کیا نام دے دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھیں عصر کی نماز پڑھیں، ارے ایسے سردرد بن جاتے ہیں کہ ڈھول جس علاقے سے نکلتے ہیں اور جس علاقے کے اندر نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پریشانی ہو جاتی کہ فجر میں اٹھ پائے گا یا نہیں اٹھ پائے گا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذکر کو سنا جائے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے، اور ہمارا دل جو مردہ ہو چکا ہے تو ان کے ذکر سے، ان کی تعلیمات سے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا، یہ عرس کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کرام سے نسبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈھول تاشے پوری رات بجائے جائے، اس کے اوپر ڈانس بھی کیا جائے، اس کا استقبال بھی کیا جائے، اور نہ جانے ان کو کیا کیا نام دے دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھیں عصر کی نماز پڑھیں، ارے ایسے سردرد بن جاتے ہیں کہ ڈھول جس علاقے سے نکلتے ہیں اور جس علاقے کے اندر نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پریشانی ہو جاتی کہ فجر میں اٹھ پائے گا یا نہیں اٹھ پائے گا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذکر کو سنا جائے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے، اور ہمارا دل جو مردہ ہو چکا ہے تو ان کے ذکر سے، ان کی تعلیمات سے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا، یہ عرس کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کرام سے نسبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈھول تاشے پوری رات بجائے جائے، اس کے اوپر ڈانس بھی کیا جائے، اس کا استقبال بھی کیا جائے، اور نہ جانے ان کو کیا کیا نام دے دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھیں عصر کی نماز پڑھیں، ارے ایسے سردرد بن جاتے ہیں کہ ڈھول جس علاقے سے نکلتے ہیں اور جس علاقے کے اندر نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پریشانی ہو جاتی کہ فجر میں اٹھ پائے گا یا نہیں اٹھ پائے گا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذکر کو سنا جائے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے، اور ہمارا دل جو مردہ ہو چکا ہے تو ان کے ذکر سے، ان کی تعلیمات سے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا، یہ عرس کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کرام سے نسبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈھول تاشے پوری رات بجائے جائے، اس کے اوپر ڈانس بھی کیا جائے، اس کا استقبال بھی کیا جائے، اور نہ جانے ان کو کیا کیا نام دے دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھیں عصر کی نماز پڑھیں، ارے ایسے سردرد بن جاتے ہیں کہ ڈھول جس علاقے سے نکلتے ہیں اور جس علاقے کے اندر نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پریشانی ہو جاتی کہ فجر میں اٹھ پائے گا یا نہیں اٹھ پائے گا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذکر کو سنا جائے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے، اور ہمارا دل جو مردہ ہو چکا ہے تو ان کے ذکر سے، ان کی تعلیمات سے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا، یہ عرس کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کرام سے نسبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈھول تاشے پوری رات بجائے جائے، اس کے اوپر ڈانس بھی کیا جائے، اس کا استقبال بھی کیا جائے، اور نہ جانے ان کو کیا کیا نام دے دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھیں عصر کی نماز پڑھیں، ارے ایسے سردرد بن جاتے ہیں کہ ڈھول جس علاقے سے نکلتے ہیں اور جس علاقے کے اندر نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پریشانی ہو جاتی کہ فجر میں اٹھ پائے گا یا نہیں اٹھ پائے گا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذکر کو سنا جائے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے، اور ہمارا دل جو مردہ ہو چکا ہے